الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة وأنا ثمرة بأبي إبراهيم خليل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. مسلمانوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا ہے. مسلم ہر لگے باطل کے لیے نشتر تھا، اور ان کے آئین ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا تو قوت بازو پر تھا، آج ہمیں موت کا ڈر ہے، ان کو خدا کا ڈر تھا. اور وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل رسوا ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر.
ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. محمد وعلی آل سیدنا انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، ذی الحجہ دا مہینہ شروع ہونے والا ہے. انہاں دنوں دے اندر علماء کرام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دا تذکرہ کریں نا. سو میں بھی اج ارادہ کیتے کہ تہاکوں اللہ دے اس پیغمبر جنہ دی دعا دا نتیجہ پڑھ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے انتے تشریف لینا ہے. اور میرے آقا نے رہتی دنیا تک امت کو ایک پیغام چھوڑے کہ لوگوں میں محمد بھی ملت ابراہیمی تے ہاں تے تسا بھی ملت ابراہیمی تے چلائے. تو اس پیغمبر دا تذکرہ آپ میں اللہ دے قرآن جو تو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پیغمبر تے اللہ دے ایک لاکھ تے 24,000 ہن، لیکن انہاں دے اندر کوئی ایسی خاص گال تا ہے کہ جیدی وجہ کر کے ہر نماز دے اندر جتھاں تساں تے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتے ہیں، اتھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بھی بولو نا جنہیں پڑھ دے وے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور رہندی دنیا تک یہ درود پڑھیندہ پہ پڑھیندہ راسی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے انہوں کو ایک ایسے گھر دے اندر پیدا کیتا جائیں گھر دے اندر کفر اور شرک دا دور دورہ. یہ مالک دی مرضی ہے، وہ سمجھ دے بے نیاز ہے، بے نیاز عہد وقوع ہے کہ جے دے بغیر کہہ دی نہ چلے. میرا جملہ یاد کرے سو، جے دے بغیر کہہ دی نہ چلے. کوئی مولوی ہے، پیر ہے، ولی ہے، عالم ہے، زاہد ہے، غوث ہے، قطب ہے، عبدال ہے، عباد ہے، اخیار ہے، تابعی ہے، صحابی ہے، اللہ دا نبی ہے، ان دے بغیر کہہ دی نہ چلے تے
او ہے کہ ساری دنیا ہووے وہ آدھے میں کو کوئی پرواہ نہیں، نہ ہووے تاں بھی میں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کل ایک افسر کو بیٹھا، بہت بڑا افسر ہے، ظاہر ہے یہ افسری تعلیم نال ملتی ہے۔ وہ میں کو آخر لگا یہ اللہ نے جو انسانہ کو بنائے نا، میری تھیوری یہ ہے کہ رب بور ہویا بیٹھا سی بھئی میں جو کلا ہاں، جی میں کلے بیٹھے ہونے میں بور ہویا بیٹھا سی رب، تے پھر انہیں ارادہ کیتا کہ چلو بھئی میں انسان ہی بنا چھوڑا۔ اندازہ فرماؤ دوستو، میں انہیں کو گزارش کی ہے، دیکھو تمہارا میرا خالق اللہ ہے، اس واسطے اللہ نے میرا دماغ تمہارا دماغ محدود بنائے، تے اون دی ذات جڑی ہے وہ لا محدود ہے، وہ لا محدود ہے۔ لا محدود شے محدود پیمانے دے اندر سما نہیں سکتی۔ جو قرآن آدھے هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اول بھی اللہ تے آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ تے باطن بھی اللہ، باقی سب حکم ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایسا غور و فکر کروں، سوچ بچار کروں، جو کچھ آسمان دے اندر ہے اور جو کچھ زمین دے اتے ہے، لیکن ان ساریاں چیزوں دا بلا شرکت غیر خالق بھی اللہ تے مالک بھی اللہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خلاق عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو تخلیق فرمائے، پیدا فرمائے ایک ایسے گھر دے اندر، ایسے گھر دے اندر کہ جس گھر دے اندر کفر دا دور آئے، شرک دا بھی دور آئے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک گل میں آپو نہیں آکھ رہا تے نہ ہی ایک گل آکھن دے نال نعوذ باللہ کہ نبی دی توہین ہوندی ہے۔ گل سمجھ دے پہ مالک کائنات نے حضرت ابراہیم دی پیدائش اگر چاہیا کہنے کو کار گھر دے اندر بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ آزمانا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا پیغمبر بچپن دے اندر بھی این ماحول دے اندر ڈھلوے دے، اپنے این ماحول دے اندر ایڈجسٹ تھی دے، یا اتھا یم کے بھی اپنا ماحول پیدا کرے دے۔ میری گال نہیں سمجھے تو صاحب نہیں سمجھ آئی؟ آج جو پوچھوں نہ کہیں دے کولو او میاں یہ جڑے عقیدے تو سگیدی ودے وے، شرک دے، بدعت دے، رسومات دے، وہ دن مولی صاحب پیو ڈالے دا دین چھوڑ دیا، پیو ڈالے دا دین چھوڑ دوں، سارا پیو ڈالا جی میں کریں دا ہاں اساں بھی
ہوئے کرے دے ہیں، یعنی پیو ڈاڈے والے ماحول دے اندر اساں ڈھل ویندے ہیں۔ پر پیغمبر جیڑا ہے، پیغمبر دی یہ شان ہے کہ وہ جائے مقام تے ویندے اپنا ماحول پیدا کریں گے، لوگاں دے ماحول جو نہیں ڈھلدا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب دی وحدانیت بیان فرمائی، یہود و نصارہ، توجہ میرے پاس کرے بھائی، میں عقیدے دی گال تو سمجھے نہ بیٹھا، انہاں کو سائیں قریب کریں دے پین، قریب کریں دے پین، نزدیک کریں دے پین، حتیٰ کہ جڑے وڈے وڈیرے ہن انہوں نے آکھیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اساں جلے تواڈے کول آندے ہیں نا، اے صحابہ بیٹھے ہوندے ہیں میلے کچیلے کپڑے پسینے دی ہمک آندیے، پھٹے پرانے تے اساں امیر کبیر لوگ ہیں، وڈیرے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، اس واسطے نعوذ باللہ سر کو گھیرنا دیے جلے یہ بیٹھے ہوں نا ان میں لے اسا نہ آسوں، یا جلے اسا آؤں تو سائی نہ کو ٹور چھوڑیا کرو، کال سمجھیں تو سائی نہ کو ٹور چھوڑیا کرو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے آقا امت واسطے حریص ہن کہ کوئی بھی میری امت دا بندہ جہنم دے اندر سڑن والا نہ بنے۔ آپ نے صحابہ کو منع کر دیتا، لیکن اکھی والے تو دیکھ گن دے ہن، ایک نبی نہ جو نہ دیکھ سکتا تے لگا آئے، سائیں کو سلام کیتے، سائیں سلام دا جواب دیتے، ان گال پوچھئے، سائیں گال دا جواب نہیں دیتا، ول بے پاسو والا ہے، بے پاسو والا ہے، بے پاسو والا ہے، چارے پاسوں آئے، سائیں سلام دا جواب تا دے دن، پر ان دی گال دا جواب نہیں دے دے، بے ادبی نہیں کی تھی، بے احترامی نہیں کی تھی، چپ کر کے ایویں سر سٹ کے چلیا گئے، جلے مسجد نبوی دے بہر گئے، دھان نکلیے دل جو آہ نکلیے، اللہ بے شک تیرے محبوب ہیں، اولین آخرین دے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، فخر الرسل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ سیاں اساں بھی تے انہاں دی خاطر گھر بار چھوڑے، بچے چھوڑے، اولاد چھوڑیے، وطن چھوڑے، جائیداداں چھوڑیے، ہر شے چھوڑ کے وکا کے انہاں دے پیچھوں آ گئے ہیں، جے ہن ایویں ساری گل نہ سنن تا اساں کتھوں منجو۔ ناز دی گل ہوندی ہے، صحابہ کو ناز ہے اللہ دی ذات ہے، بس جب اس نبی نے دی یہ دھان نکلیے، مالک کائنات میں فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، میرا قرآن گھنوناؤ کہ عبس وتولا، عبس وتولا ان جاء الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ اے میرے حبیب کیوں رخ اکبر پھیر لیتے ہوئے، کیوں چہرہ انور پھیر لیتے ہوئے، جس وقت میرا او نبینا صحابی تمہاری دربار دے اندر آئے، اے میرے حبیب چھوڑو ان کافروں کو، چھوڑو ان بے ایمانوں کو، چھوڑو ان یہودیت نصرانیہ کو، وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے حبیب اے یہود اور نصارہ، اے مشرک تے بے ایمان، کدھائیں توڑے تے راضی نہ تھی سن، کدھائیں راضی نہ تھی سن، اے چاہنن جو تسا انہ دی تباہ کرو، تے میں رب چاہنا جو ساری دنیا تمہاری تباہ کرے۔
گال میری سمجھ بھی آئی ہے یا کوئی نہ؟ جی بھائی، اساں ہن کیڑے رستے تے ٹردے ہیں؟ جیڑا رستہ یہودیاں تے نصرانیاں دا ہے۔ سارا لباس، ساری تراش، ساری خراش، ساری عادات، سارے بول چال، سارے معاملات، یہ ہر بندہ اپنے گریبان جھانکدا آوے نا۔ اساں ٹوپی پگڑی تے سلوار قمیض والے کو افضل سمجھتے ہیں یا پینٹ پتلون تے شرٹ تے ٹائی والے بندے کو افضل سمجھتے ہیں؟ بولو تو صحیح بات ہے۔ مرعوب کہنے کول تھی دے ہیں، سارے ہاں رواج پائے گئے، گفتگو ہو رہی ہے نا، تے کوئی بندہ منہ پھڈا کر کے تے اے ہونٹ ایویں ہلا ہلا کے 5-4 لفظ انگریزی دے بولے چا اساں اتھائیں مک جل دے ہیں بھئی یہ تو کوئی بڑا۔ میں غلط آدھا بیٹا؟ جی بھائی، مرعوب ہیں یہود و نصارہ کو، انہاں جو طرف پڑ جائیں وہ ایک کوئی جین کڈھیے اون دی پتلون او لنڈے جو سارے نوجوان گھن کے آویندن کے جناب والا یہ جینز پاون والا بس انہاں دی وہ جو کتھیں کم کریں دی جاتے گوڈیاں تو پھٹ گئی ہے، انہاں کے اے بھی فیشن ہے بھئی اے پھٹی پرانی پام بھئی جن دے وچوں جسم وجود نظر آوے، اکثر نوجوان دے دے ہیں بھئی جناب او والا او پھٹی طرف پڑوں پاتی ودرا یار کھل دے پہ میں غلط آدھا بیٹھا کیوں؟ اسا مرعوب ہیں یہود و نصارہ کو۔ علامہ اقبال نے تیری آپ کے گیا اور وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں وجود، اور وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں وجود۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج میری اماں، میری بہن، میری بیٹی جب صبح سویرے اپنے بچے کو تیار کریں گے جو بیکن پبلک بننے، جناب والا فلاں پبلک سکول بننے، وہ جلدی جلدی اٹھ دیئے بچے کو دھما کے ول ان کو پتلون پویں دیئے، شرٹ پویں دیئے، گلے دے اندر ٹائی لیں دیئے اور سر سے جنہیں والن انہاں کو گنگا کر کے آتی ہے۔ اے غلام دا پیوا عبدالرحمن دا پیو دیکھا میرا پتر انگریز لگدا بیٹھے یا نہیں لگدا بیٹھا؟ یہ ہے نا، یعنی وہ انگریز لگے تو پیچھے سارے گھر خوشی ہے، مرعوب ہے نا انہاں دے کو۔ میں گل اللہ دے نبی دی کر رہا کہ مالک نے پیدا کیتے ایسے گھر دے اندر، اللہ دا قرآن آدے انہاں دے والد دا نام حضرت ابراہیم دے والد دا نام آزر کیا ہے؟ آزر۔ میں قرآن پڑھتا بیٹھا دائیں بائیں میں نہیں ویندا۔ آزر مولوی ملوانے تو کو آدھن بابا یہ آزر یہ حضرت ابراہیم دا ابا نہ ہا، یہ چاچا ہا، جو آنکھوں نبی دا باپ وہ کافر مشرک کہتا نعوذ باللہ نبی دی توہین ہے۔ اللہ دا قرآن آدھا کھڑے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ لِأَبِيهِ آزَرَ کہ جرلے اسا کیا اے ابراہیم اپنے باپ دے نال گال کر تے باپ کیڑا؟ آزر۔ ہوں قوم دے اندر توجہ کرے میری گال رہے،
آزر ایک بہت بڑے بت دا نام ہے. کہ دا نام ہے؟ بہت بڑے بت دا نام جے کو قابل تعظیم سمجھا ویندا ہے، ان دی تعظیم بہت زیادہ کیتی ویندی ہے. اس واسطے اون نسبت دے نال او قوم اپنی اولاداں دے نام او رکھیں دی ہے جڑے معظم لوگ ہوندے. جویں اساں نہ رکھیں دے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، ٹھیک ہے نا، محمد ابو بکر، محمد عمر، محمد عثمان، محمد علی، محمد حسین، غلام حسین. یہ کس واسطے رکھ دے ہیں؟ جو سارے دلاں دے اندر تعظیم حضرت حسین دی، تعظیم حضرت امام حسن دی، تعظیم حضرت علی دی، تعظیم حضرت ابو بکر دی، حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی. تو ہوئے نہ رکھیں دے ہیں نا جی. تو انہاں قومہ دے اندر تعظیم ہے بڑے بت دی. تے اون بت دا نام کیا ہا؟ بولو چاہ تو سب بھی میرے خیال ہے تھوڑا تھوڑا یہ پیارا بھائی متانا بس. او بھائی میں ذمہ وار ہاں، میں رب دا قرآن اگو رکھی بیٹھا، میں پھیلی گال نہ کریں دا. عیسائیاں نے، نصارہ نے یہ آکھے کہ جناب تورات دے اندر لکھے نے، بائبل دے اندر، تورات نا بائبل جڑی انجیل ہے، کہ انہاں دے والد دا نام آزر نہ ہے بلکہ تارخ، توئے نال، توئے الف رے خے، تارخ انہاں دا نام ہے. اس واسطے بس جڑے ڈھلے پھلے لوگ ہیں وہ بھی اپنی کتابیں لکھن پہ گئے کہ جناب یہ آزر نہ ہا بلکہ وہ تارخ ہے. دلیل کی تھوڑی تھی نے انجیلی چوں، دلیل بائبلی چوں. توجہ کی تھی بیٹھے گئے اساں اون انجیل تے ایمان رکھ دے ہیں جڑی انجیل حضرت عیسیٰ تے نازل تھائی ہے، جڑی اے بائبل کی دی بدن اے تا ساری محرف مبدل ہے. انہاں کولتا تو سائے دیکھو مسلمانوں بحثیت مسلمان اگر انہاں کو چیلنج کرو وادن نا سارے کول ٹیکنالوجی ہے، سارے کول جناب والا سائنس ہے، سارے کول بایو ہے، سارے کول فلاں ہے، فلاں علم، فلاں علم، فلاں علم، سارے علوم سارے کول ہیں. انہاں کو آکھو کریں کہ تساں دنیا دے اتے ایک نسخہ بائبل دا اون زبان دا سا کو دکھاؤ گھن نو جائیں زبان دے اندر انجیل نازل تھئی ہے، جائیں زبان ایک انجیل نازل تھئی ہے. سارا تا اے قرآن وہ ہے کہ جائیں زبان ایک نازل تھی ہا این زبان انہاں الفاظ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دہرے دے ہیں، انہاں الفاظ کو حضرت امام حسین کربلا اچ پڑھ دے ہیں، انہاں الفاظ کو تساں اپنی زبان تے دہرے دے وے. کوئی زبر زیر پیش تے جزم دا فرق بھی بولو نہیں آدھا. انہاں کو آکھو ایک نسخہ، انہاں دے آکسفورڈ انہاں دے یونیورسٹی انہاں دے جو کچھ بھی ہے لیکن وہ نہیں گھن آ سکتے. وہ یہ دلیل قرآن دی حقانیت دی کہ جلے قرآن آئے تے وہ ساریاں کتاباں چلیاں گئیں، وہ سارے مذاہب باطل ہو گئے. سارے مذاہب کیا تھی گئے؟ اے میرا بچڑا نوجوان اے نہوں اے یار اے والا بات اچھکن کی نہیں انشاءاللہ میں تمہارے واسطے بیمار ہو کے میں زور لینا بیٹا تاکہ تو گال سمجھ آوے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب ابراہیم علیہ السلام اس گھر دے اندر رب نے پیدا کیتے ہیں جڑا نہ صرف کفر کرن دے
نہ صرف شرک کریں گے بلکہ توجہ کرائے یہ جڑا آزر ہے نا یہ آپ نہ صرف بتوں کی پوجا کریں گا بلکہ بت گر رہا بت بنے رہا اور بڑا کے انہاں کو فروخت کرے دائی بازار دے اندر وچے دائی بازار دے اندر گویا کہ کفر و شرک دی ایک فیکٹری بنائی ہوئی نے فیکٹری اپنے گھر دے اندر جنہیں جنابے والا ایک بندہ ہے وہ شرک کریں دے وہ سادہ نہ ہوئے وہ سادہ نہ ہوئے کم علم میں کم عقل ہے ان کو پتہ کوئی نہیں وہ محبت دے اندر ودے تھی آؤ محبت دے اندر ودے تھی آؤ جو ایک ڈھیر سلام ملسی تے ایک مولوی ہے پگڑی بھی پاتی ہوئی ہے جوہا بھی پاتا ہوئے لباس تے تراش خراش بھی ہے نال نال او تعلیم دے دے کہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جناب او رب سبھی سوزا نہیں ہے تے انہاں دی پڑھیدہ نہیں ہے پہلے اسان انہاں دے درد آنے آئے وقت ایسا کو رب دے درد گھروے دن جے اے نہ ہوئن تو او وقت کچھ نہیں کرے دا نالی پسالہ دے دے جناب جے تحصیلدار کو ملنا ہوئے تے پہلے چپڑاسی کو ملیں دے جے جناب کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پہلے پوڑی لگی دیئے اس واسطے کلا اللہ تو کو ملتا نہیں جب تک اے نہ ہو سے میری گال کوئی سمجھ آندی پئی شرک دے کوئی سنگ نہیں ہے یہی شایدانہ کیا ہے بولو نا یہی شایدانہ کیا ہے کہ ساڑی سندہ نہیں تے انہاں دی مڑیدہ نہیں وہ بھائی وہ کہندہ محتاج نہیں وہ بے نیاز ہے وہ کیا ہے سامنے سیر دے ہوتے سگا پتر لڑدان دے پانی کے بے انتہا سجاوے سگا پتر لڑدان دے شفقت پتری قلبہ کریں دیئے دعا دے ہاتھ کھڑے کریں دے نبی اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام علیہ النبی من اہلی اللہ میرا بیٹا ہے میرا پتر ہے میری اہلی چنے میری آلی چنے بچا 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 آواز آئیے فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم اے میرے پیغمبر ہن سوال کر بیٹھے ولا مشرک بیٹے سے بارے دے اندر سوال ہی نہ کری کتا آیا کھڑے بولو جا یہ میں پوتھی نہیں پڑھی رب دا قرآن پڑھے میں اللہ کے فلا تسألنی ولا میرے کل سوال بھی نہ کریں ہن نبی ہے اللہ دا ان کو موڑ لیتے نہیں موڑ لیتا ہیگڑو صوفی علیندن باقی گلے بیٹھے ہیں نا بجی میں کعبہ بیت اللہ دا طواف تھی دے ایویں حضرت سلطان باہو دے روزے دا بھی میں نہ گناہ گارا اکھا نال ڈٹھے کئی باری گیاں طواف تھی دے تے نامی ذی الحجہ کو تساں بیا دور نہ ونجو ایتھائیں حج پڑھ دے کھڑے ہوندے وے کتھاں ہیں او یارو بیا شرک دے سنگ ہوندن یہ کون رسے سی تو کو کون سمجھے سی کون آکسی میٹھیاں میٹھیاں تے ہر روز چوپڑیاں چپے دے لے اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ آذر شرک دی فیکٹری بڑائی بیٹھے گھر دے اندر
بت بنے دے حضرت ابراہیم دا کوئی آدھے بیٹا جاؤ بازار دے اندر ایک بت بیچ کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن دے اندر ابے دا آکھاں بھی مننا پر بت دے کچے رسی پا کے بازار دے اندر گھلے دے بھی بدن لادن لوگو آؤ پلے معبود انہاں کو خرید کرو. اللہ کو سب تو زیادہ غصہ یہی شرک دے ہوتے آندے. کہیں دے ہوتے آندے دبائی والیاں کو رب نے بڑا مال لیتے بڑی دولت لیتی ہے او خرباں پتواں دولت مادی سمادی نہیں ٹھیک ہے بات تو غرے تھیمن لگن مندر بنائے نے کیا بنائے نے مندر جو انڈیا والے خوش تھی میں وہ اتھا کاروبار پائے کرے نے ہیں وقت مورتیاں بنائے نے وہ ہوئے انہاں کو خوش کرنے دی خاطر وہ دنیا لیاں تے کچھ نہیں کی تھا پر اندے انتقام دا کوڑا جڑا ہے وہ چلے وہ خوش علاقے جتھا بارش دا نام و نشان نہیں ایویں جیویں نوح علیہ السلام دے زمانے طوفان آیا ہا رب نے بھیجے طوفان تے وہ بت بھی لڑتے ودے ہن وہ خدا بھی اون دسائے کہ مالک کون ہے اللہ بولو مالک میں اللہ ہاں یہ دنیا کیڑی شے ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ماحول دے اندر نہیں ڈھلے رب نے آکھے میرے بندیوں او میرے پیارے بندیوں او میرے محبوب بندیوں رب جو آکھے نے تھی نہیں سندا تے انہاں دی نہیں منے دا فرمایا میں او ذات ہاں صبح سگو شام سگو دوپہر سگو رات سگو جس ٹائم بھی تیرا دل کرے فرمایا تو سگو اللہ تو جواب نہ دینا اللہ دے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. فرمایا میں ہر سدن والے دا جواب دینا. لوگوں قرآن دے لفظاں تے غور کرائے. اللہ نے آکھیا اجیب دعوت المولوی اجیب دعوت الپیر اجیب دعوت الولی اجیب دعوت النبی اجیب دعوت العلی اجیب دعوت ابو بکر. مالک نے آکھے اجیب دعوت الداعی اذا دعان ہر سجر والا وہ امیر تابی غریب فقیر درویش گنہگار 100 بندیاں دا قاتل ہے. کتنا 100 بندے دا 99 قتل کی تھی بتا جوان راہب کو لو گئے کوئی رب دا رستہ کیا گناہ کی تھی 99 قتل کی تھے. اچھا بلی 70 چوہے 100 چوہے کھا کے ہجتے آ گئی آئی ہیں 99 بندہ ماری بدیں ایک بندہ مارن نال جہنم مل دیئے. جا کوئی توبہ دا رستہ کوئی نہیں. وہاں کہ اچھا کوئی نہیں. شیطان غلبہ کیتے وہاں کہ جتنا 99 ہم 100 تو بھی جن 100 پورے تھی گئے. ول دل خیال ہے یارا غلطی کر جتنا ہی بندہ اڈے نا بد چھے کرتے رب منوے دے اپنے آپ
رستے ویندا پے پتہ لگے ہی کہ بھی راہب بیٹھے اللہ والا بیٹھے اون دے کول ون تے توبہ کرے نا وہ بھی امتاں ہن کہ انہاں کول ونجنا پوندا ہے تو کو کتھے ہی نہیں ونجنا پوندا فرمایا جرے ڈکھے تھے وے اوکھے تھے وے وضو کرو 2 رکعت نماز نفل چا پڑھو گھر دے کہیں کونے خدرے دے اندر یا مسجد دے اندر چلے آؤ آ کے آکھو ام یجیب المضطر اذا دعا کون سن دے مجبور دی جلے مجبوری دے عالم دے اندر ان کو سڑے دے رب آدھے تیرے سڈن دے اندر دیر ہو سکتی ہے میرے ڈیمن وچ دیر نہیں ہو سکتی شرط ہے اتھوں دل نال سن اسا گلے دے اتوں گلے دے اتوں مولوی بھی اگے تقریر کرے دے ہن نا دل چو گال نکل دی ہے ولا تھوڑے دماغیں چو تھیندی ہوئی سینے چ لہ ویندی آئی ہن مولوی گلے دے اتوں تقریر کرے دے اتوں تھوڑے بھی دماغاں دے اتوں ایویں اتوں تھیندی ہوئی او مسجد دے باہر لگی ویندی ہے کہیں دے سینے چ نہیں کیوں اگے اساں آدھے سے ذاکر دین فروش ہے وہ مکا کریں دے ہن مولوی بھی کیا کریں دے ہیں یار میں اپنی گال بیٹھا کرے نا تسا کیوں ناراض سی دے وہ آدھے میں کو اتنے ہزار دیو اتنے ہزار دیو بات اثر نہیں تھیندا گال دا اثر نہیں تھیندا ٹھیک ہے نا سکھے ہیں اساں بھی اوروں ڈٹھے سے بھئی چونکہ وہ آدھے کھڑے نا رب دا آسرا ختم تھی گئے ہونے میرے بات تمہارے سامنے اللہ دے ولی دے بیٹے ولی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب واز کرے سے درویش آدمی ہیں گڑھ موڑ دے علاقے میں گیا ایک سارا سنگتی آئی اندھے کوئی 5 وڈے ٹرالے ہیں وڈے ٹرالے اندھا والد فوت تھی گئے بیان میں بھی کیتے مولانا بھی کیتے مولانا بیان کریں دے ہوئے اپنا گڈی تے باندھے لگے ہیں او وال ودے ہیں میں کو فون کیتے نے کتھوں میں کہ میں ویندہ پیا ہوں کہ حضرت جی او دا حضرت کو اساں کرائے نہیں دیتا پتہ نہیں پیٹرول انہاں کو ہے یا نہیں ہے انہاں دے پیسے تے لئی وجہ سمجھے پہ یہ جی بندیاں دا واز جڑا ہے نا سنیا کرو تے دل تے اثر تھی دے جڑے تساں بلے دے وے نا بھئی او سر تار یہ وہ فلاں بھائی انہاں سرائیں کچھ نہیں دین سمجھا کرو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب والا جنہ لوگوں نے تو کوئی بھلائے کہ جناب رب تجھی سندا نہیں تے انہاں دی مڑیندا نہیں او اللہ قرآن دے اندر اعلان کھڑا کریں دے کہ اجیبو میں صرف ایک نہیں سندا بلکہ میں تے جواب دے دا ہر پکارن والے دا کوئی گناہگار ہے تاں بھی خطا کار ہے تاں بھی مثال دیتی ہے جی میں سنے لا پیا سوگت دے دا قاتل پر دل دے اندر آہ نکلی ہے سچی توبہ کا ارادہ پیتی ویندے کہ جناب رستے دے وچ موت دا وقت آ گئے اسرائیل نے وہ قبض کر دیتی ہے اور حدیث پاک دے اندر ہے حدیث پاک دے اندر ہے ملائکہ آسمانہ تو جنت والے بھی آئین تے جہنم والے بھی آئین جہنم والے آدھن سوگندے دا قاتل ہے آئین جتا توبہ کرنی اس اتا پہنچا کوئی نہیں تے جنت والے آدھن کے جناب والا انہیں دل دا سچا ارادہ پکا ارادہ ہاتھ توبہ دا تے اے توبہ
دا ارادہ پکا کر کے وینا پی آئی، صرف اتھر تک پہنچنا بسی، بس پہنچن دی تھوڑی دیر آئی، اس واسطے انہی توبہ قبول، ایک جنت لگا جنت ویسی، وہ عدن نہیں جہنم ویسی، الفاظ فخاصمتہم الملائکہ، ملائکہ آپس دے اندر جھگڑا پہ کرینن، جھیڑا پہ کرینن، ہن جلے ملائکہ دا جھیڑا دے فیصلہ طے کرنے اللہ نے کرنے، خلاق عالم نے فرمایا او فرشتے ہو تو سب کیا دے گے؟ اللہ گناہگار آئی اے جہنم بنجے تو سب کیا دے گے؟ اے جناب توبہ کی تیوے نائی پکے ارادے نال میں نا پی آئی، جنت دا مستحق ہے۔ اللہ فرمایا اچھا جھگڑا نہ کرو، ونجو زمین کو کچھو جا، زمین کو کچھو چا، جتھوں ٹریا ہے جتھاں ویندا پیا ہے۔ اگر اے سفر تھوڑا طے کی دی ودائی تے او سفر اگا لبڑا ہے توجہ جہنم والے گن ونجن، اگر اے سفر لمبا کی دی ودا ہا تھوڑا رہ گیا ہے انہوں بس جنت والے گن ونجن۔ یہ گال حدیث دیاں کتابیں لکھی کھڑی ہے، میں تو وہ کہیں کسا کہانی نہ بیٹھا سنے دا، حدیث دیاں کتابیں لکھی کھڑی ہے۔ پیچھے کیا تھا ہے؟ رب دی رحمت جوش دے اندر آئی، حالانکہ فاصلہ ہے تھوڑا طے کی تھی ودا، زیادہ فاصلہ اڑے رہندا پیا ہا، اللہ نے کیا کیتے زمین کو حکم لیتے تیرے مالک میں ہاں، اے زمین انہوں تو سنگھڑ ون، انہوں تو لمبی تھی ون، تاکہ میں اپنے بندے کو معاف کر چھوڑا، اپنے بندے کو کیا کر چھوڑا؟ زورن بولو معاف کر چھوڑا، وہ تا مفت دا معاف کرے دے، تے جیڑے حضرت دبو ہے تے تسا ویندے وے، ان دا ماٹو تا اے ہے جے آسو تے کیا گھن کے آسو، جے جاسو تے کیا ڈے کے جاسو، ون وے ٹریفک آؤ تاں بھی گھن ناؤ، جے ونجو تاں بھی ڈے کے ونجو۔ وہ پٹھان ٹریا نا تو سے شریف آدھا پیا پوچھے نے خان سے کتھا میں دیئے اور تھونسا شریف میں دیئے، کیوں؟ پھیران دی زیارت تے عرس شریف تے وے دیئے، ٹھیک ہے بھائی عرس شریف تے آ گئی ہے، مال مطام سارا وہ حضرات نے کھین کی تے جیب خالی تھا یہ بات وینا پہ ہی پٹھان، او خان کھیتا گئی ہے، او تھونسا موسا گئی ہے یارا، جی بھائی تو اسا اگر ڈیمنے تے کہ دینا ہوتے ڈیمنے زورن بولو، اے ہون قربانی آدھی پئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہ دینا آدھی کرے سو، زورن بولو کہ دینا آدھی اللہ دینا آدھی۔ نیت کیا ہو سی؟ کیا تھی وے؟ ہیں؟ کیا تھی وے؟ حضور نے فرمایا ترائے قطرے ہیں، کتنے؟ زورن بولو، جی میں یہ لفظ حدیثی یا یاد چکرے سو انشاءاللہ پروگرام کامیاب ہے۔ کتنے قطرے ہیں؟ ترائے قطرے، وہ اجن زمین تے نہیں ڈھان دے تے اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی میں کیڑا قطرہ؟ فرمایا شہید جڑے اللہ دے رستے تے جہاد کرے دے تے شہید دے خون دا قطرہ اجن زمین تے نہیں ڈھان دا تے اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی میں دے۔ گناہگار دی اکھ دے ہنج دا قطرہ، اکھ دی ہنج دا قطرہ اے اجن زمین تے نہیں ڈھاندا تے اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی وے دے۔ تے قربانی دا جانور جلے کو کوہ دے وے این دے خون دا قطرہ اجن زمین تے نہیں ڈھاندا تے اللہ دے ہاں پہلے قبول تھی وے دے۔ کیوں؟ کیوں؟ دو لفظیں ایک امت ایک ملت، اساں امت ہیں حضرت محمد الرسول اللہ دی تے اساں ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ میں گال حالے اتھوں شروع کرنی آئی تے میری گال ٹائم بک گئے، میں تو کو رسینا پیا ہمیں بھی آزر حضرت ابراہیم دا والدہ تے شرک دی انہیں فیکٹری بڑھائی ہوئی ہے،
تے رب نے حضرت ابراہیم کو تھا پیدا کر کے یہ امتحان گدا کہ دیکھاں میرا پیغمبر دنیا دی ریت دی طرح اپنے والد دے ماحول وچ ڈھل ویندے یا کہ سگے والد کو بھی والدہ کو بھی چھوڑ کے تے میرے نام دا غلغلہ بلند کرے دے. اے امتحان ہاں پہلا بچپن دے اندر اللہ دے نبی نے ساریاں کو چھوڑ کے تے اپنے والد کو آکھے اے ابا جان اتخذو اصناما آلہا انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین. ابا میں کیا دیکھدا پیاں ہتھاں نال بنے نے آپ بنا کے ولا آپ پوجے نے. بنے دے کیا ہیں آپ ہیں. ہوں محرم آدھا پہ ٹھیک ہے نا بھائی آدھا پہ نا تو وہ جڑے بڑے بڑے چوے ودے ہوندے وہ کون بنے دے اللہ بنے دے فرشتے بنے دے اللہ ہوتے کیا جارا کون بنے دے بھی آپ ہیں ولا پوجیں دے بھی آپ ہیں منتا منوتیاں بھی بولو نا تساں بھی تو میٹھے مان گنے دے نا. یہ تقریر انشاءاللہ 9 محرم کو بلا تو سنے